بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران 61 آیت. اس آیت میں اللہ نے پنجتن کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور ہم حکم الہی کے مطابق پنجتن کی عظمت کے معترف اور مقر ہیں، اور اسی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اس گھرانے سے جڑے رہیں، کیونکہ اس عالم میں انہی کا اختیار ہے. یہ یہاں مظلوم اور مقہور قرار پائے، یہ خود ان کی فضیلت کا ایک عنوان ہے. حکمت اور دانائی، سیاست اور سمجھداری ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جو انسان کو مرنے نہیں دیتی. جتنے بھی معاشرے میں سمجھدار، معاملہ فہم، حکیم، دانا لوگ گزرے ہیں، زمانہ انہیں جانے نہیں دیتا، اور ان کی ضرورت ہر زمانے میں رہتی ہے. ان کے اقوال، ان کے فرامین، ان کے اقدامات، ان کے فیصلے ہر زمانے میں کام آتے ہیں اور تلاش کیے جاتے ہیں، اور آنے والے انہیں اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہیں. اس گھرانے کی عظمتوں کا کیا کہا جائے کہ جب نبی یہ فرما رہے ہوں کہ وَلَوْ أَنَّ
سارے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور جن گنتی کرنے بیٹھے، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھے، ما احصو فضائل علی لبتاب، تو سب مل کر بھی علی کے فضائل کو جمع نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ابھی مولا علی کی بات ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ ابھی جناب زہرا کے فضائل کا جب عنوان آئے تو علی کے برابر کا وجود ہے سیدہ کا وجود، کائنات میں واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے، ورنہ کوئی زوجہ شوہر کے برابر نہیں ہوتی۔ نبیوں پر ہماری جانیں قربان، سرکار کی جوتیوں پر ہماری نسلیں فدا، تمام تر عظمتیں بنام مصطفیٰ، مگر نبی کی کوئی زوجہ بھی تو نبی جیسی نہیں تھی۔ قربان ہو جائیں حضرت خدیجہ کے نام نامی پر، تمام تر عظمتیں بنام امہات المومنین، مگر جناب خدیجہ بھی تو نبی مکرم کے برابر نہیں ہے جی۔ لیکن کائنات میں واحد جوڑا ہے علی و بطول کا جوڑا، جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام تر کمالات میں ایک جیسے، علم جتنا علی کا اتنا زہرا کا، شجاعت جیسی علی کی ایسی فاطمہ کی، سخاوت جیسی علی کی ایسی زہرا کی، عزیزان گرامی غیرت جیسی علی کی ایسی سیدہ کی، عزت جیسی علی کی ایسی سیدہ کی، بچے جیسے علی کے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ہر کمال میں مشترک، ہر کمال میں مشترک جی۔ لہذا صرف مولا کائنات کے باب میں اتنی عظمتیں ہیں، تو جناب زہرا کی جب بات ہوگی تو وہ دو برابر عظمتوں کا عنوان بنے گا۔ پھر اگر حسنین کی عظمت کی بات کریں تو پنجتن کو اللہ نے کمالات کا مجموعہ قرار دیا، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ پانچوں ہیں جن کی صدارت محشر میں ہے۔ نبی مکرم مولا علی، اللہ اکبر، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے جوانوں کے سردار، اور مولا فرمائے وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، حسنین جوانان جنت کے سردار، اور ان کے بابا علی ان سے بھی افضل، سرداروں کے سردار۔ اور پھر محشر میں سیدہ کی آمد، کیا جلالت ہے، کیا شان ہے۔ قربان جائیں سیدہ کی پیر سے اڑنے والے خاک کے ذرات پر۔ سیدہ کی جب محشر میں آمد ہوگی تو سیدہ کا جلال، روح، کاروان ہدایت سجایا جائے گا، تو سب سے پہلے سیدہ کی سواری چلے گی، سب سے آگے سیدہ کی سواری، پھر بالترتیب نبی، پھر علی، پھر حسن حسین، اور پھر تسعۃ من ولد الحسین، اور پھر انبیاء کرام، اولیاء اعظام۔ کاروان ہدایت جب جنت کی طرف جائے گا تو اس کے سالار کو زہرا کہا جاتا ہے۔ مستقبل کل آئندہ اسی گھرانے کا ہے۔ دنیا میں انہوں نے چند روزہ حیات کو، اس مظلومیت کو قبول کیا، اور اب قیامت تک ان مظلوموں کے نام پر مجمع لگتا رہے گا۔ اس سے اچھی حکمت اور کیا ہوتی، اس سے اچھی حکمت اور کیا ہوتی جو اس گھرانے نے اپنائی ہے جی۔ مثلا جو ظاہری حکومت مولا امام حسن نے دے دی، وہ اگر نہ دیتے تو کتنے دن رہتی،
تھوڑا سا اگر بات جا رہی ہے تو بولیے گا۔ امام نے جو حکومت دے دی، نہ دیتے تو کتنے دن رہتی؟ بھائی اس سے زیادہ رہتی کہ جتنے دن کسی اور کے پاس رہی؟ اس سے زیادہ تو نہیں رہتی نا۔ مگر میرے مولا نے ان چند سالوں کی حکومت دے کر اب قیامت تک کی حکمرانی لے لی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، اللہ علیہ۔ یہ اس سے اچھی اور کیا حکمت ہوگی؟ اس گھرانے کو جو اللہ نے حکمت دی ہے نا، آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے۔ یہ کتاب تو مراد قرآن ہی ہے، حکمت سے مراد ان سے زیادہ بہتر فیصلہ کسی کا نہیں۔ حکمت یعنی ان سے زیادہ اچھا فیصلہ کسی کا نہیں ہے۔ بس سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا گھرانہ ہے جس کے دروازے پر آپ بیٹھے ہیں۔ یہ مجمع یہاں یوں ہی نہیں لگتا، کسی نے پیسہ دے کر نہیں بلایا ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا اجتماع نہیں ہے، یہ تو لوگ وہ ہیں جو یہاں آتے ہیں خوشی منانے نہیں، رونے آتے ہیں۔ دنیا میں کہیں اور ایسا رنگ ہوگا؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اعجاز نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تمام تر کمالات اور تمام تر حکیم اور دانا اور محکم فیصلے بنام اہل بیت۔ ہم نے کوشش کی کہ مولانا اس اشرے میں امام حسن کی سیرت پہ غور کریں، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج میں آپ کے سامنے اس تمہید کو یہیں روک کر میرے مولا علی علیہ السلام نے امام حسن سے 10 سوال کیے کہ بیٹا اس کے جواب کیا ہیں۔ اب وہ 10 سوال یقین جانیے کہ ہر سوال کا جواب ایک مجلس ہے۔ یعنی میرا دل کر رہا ہے کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی اور جناب اطہر جعفری صاحب نے ہم سے عشرہ پڑھوایا تو آئندہ سال بھی امام حسن کے علم پر بات ہو، امام کی دانش پر بات ہو، امام کی حکمت پر بات ہو، اور ہر سوال کا جو جواب ہے اس کی شرح کی جائے۔ جو مولا علی نے اپنے بیٹے سے سوال کیے ہیں اور امام نے مولا حسن نے جواب دیے ہیں، ایک ایک جواب کا مکمل تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توفیق ہوئی تو صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ میں آج آپ سے کہہ دیا ہے تو ایک سوال اور اس کا جواب۔ اچھا سوال کیوں کر رہے ہیں مولا؟ سوال 2 وجہ سے کیا جاتا ہے، یا سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے یا سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، تیسرا اور کوئی وجہ سوال نہیں ہے۔ اب اگر مولا علی اپنے بیٹے سے سوال کر رہے ہیں تو سوال کرنا بتا رہا ہے، سوال کرنے والا کون ہے یہ دیکھا جائے گا۔ سوال کرنے والے کیونکہ مولا علی ہیں، اور سوال کرنے والا وہ ہے جس نے بلا واسطہ علم لدنی کو نبی سے لیا ہے۔ جی فرمایا میرا علم مصطفیٰ ہے۔ جب کسی نے 27 سوال جوڑ کر لائے مولا کے پاس، اور اپنے گمان میں کہ اس سے زیادہ مشکل سوال ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ سوچ کر آئے کہ علی کسی نہ کسی سوال پر کہیں گے کہ کل بتاؤں گا، اور بس وہی وقت ہوگا جو ہماری مراد پوری ہوگی۔ اور جب پہنچے مولا کی خدمت میں تو 6 سوال کے بعد 7واں بھول گئے، تو مولا نے فرمایا میں 7واں سوال بتاؤں، 8واں سوال بتاؤں؟ تم جو سوال سوچ کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں اور اس کے جواب بھی جانتا ہوں۔ وہ علی اور ماشاءاللہ۔ اور جب کسی نے مولا کے اس انداز تخاطب پر تعجب سے کہا یا علی آپ کا علم، توجہ ہے، آپ کا علم غیب ہے، آپ عالم غیب ہیں؟ سنیں جواب،
مولا نے فرمایا میں عالم غیب نہیں ہوں، قربان جائیں ایک ایک جملے پر۔ میں تو کہتا ہوں مولا علی کی زندگی تو میری اور آپ کی زندگیاں کم ہیں جو ہم مولا کی زندگی پہ غور کریں۔ ہم تو مولا کے ایک فرمان کو ہی اگر ساری زندگی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس فرمان کی گہرائی زیادہ ہے اور ہماری عمریں کم ہیں۔ فرمایا، پوچھا یا علی آپ عالم غیب ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا میں عالم غیب نہیں ہوں، صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرے کی آواز آئی یا علی آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے۔ اس پر میرے مولا کی پیشانی پر بل آ گیا۔ فرمایا خبردار، ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ، میں نے پہلی گھٹی نبی کی زبان لی تھی۔ لعاب مصطفیٰ میں نے لیا تھا جس سے اللہ نے مجھے علوم کے چشمے عطا کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے مولانا اظہر حسن زیدی کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں ولادت کے تیسرے روز مولا نبی نے مولا علی کو گود میں لیا تو نبوت کی گرمی پا کر صاحب امامت نے آنکھیں کھولی، اور جب صاحب امامت نے آنکھیں کھولی تو پہلا دیدار سرکار مصطفیٰ کا کیا، اور یہاں دیدار ہوا تو وہاں نبی نے اپنی زبان گھٹی کے طور پر منہ میں دے دی۔ حضرت حسن زیدی فرماتے ہیں علی سے نہ الجھو، علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی۔ اب وہ علی اگر اپنے بیٹے سے سوال کر رہا ہے، اگر مولا علی اپنے فرزند امام حسن سے سوال کر رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ امام کا علم عام کرنا چاہتے ہیں۔ جی جا رہا تھا متوکل شکار کرنے کے لیے، معاف کیجیے گا، متوکل شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے اس کی سواریوں کو آتا ہوا دیکھ کے دوڑ گئے، مگر امام علی نقی نہیں گئے، اور جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک اکیلا بچہ کھڑا ہے، پوچھا کہ سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت نے فرمایا رستہ بڑا وسیع تھا، میرا کھڑا ہونا تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اور میں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے جو کسی سے ڈروں۔ سبحان اللہ۔ چلا گیا، شکار کھیل کر واپس آیا، سواری آنے لگی، وہی بچے جو دوبارہ کھیل رہے تھے وہ سب چلے گئے، امام روکے رہ گئے۔ پھر قریب آ کر سواری روک دی، کہنے لگا کہ سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ حضرت نے فرمایا یہ سوال تم نے پہلے بھی کیا تھا اور میں نے جواب دے دیا تھا۔ تو کہنے لگا اچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو یہ اپنے باز کو اس نے فضا میں چھوڑا تھا، وہ سمندر سے مچھلی چھوٹی سی پکڑ کے لایا تھا، خوبصورت سی مچھلی، ایک چھوٹی سی مچھلی مٹھی میں دبا کے کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرے آباء و اجداد نے مجھے بتایا ہے کہ بادشاہوں کا مزاج شکار کھیلنے کا ہوتا ہے، وہ شکار پہ جاتے ہیں اور فضا میں اپنا باز چھوڑ دیتے ہیں، ان کا باز سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے، وہ اپنی مٹھی میں دبا کے اللہ کے ولیوں کا امتحان لیتے ہیں۔ علامہ ذیشان درجہ فرماتے ہیں اگر مولا نے اتنا کہہ دیا ہوتا کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے تو علم امام کا پتہ تو چل جاتا، مگر وسعت علم امام کا پتہ نہ چلتا۔ تو امام سوال کر رہے ہیں اپنے فرزند سے تاکہ وسعت علم امام حسن کا اندازہ ہو۔ اب پہلا سوال، اور آج کی مجلس میری اسی پر مکمل ہوگی۔ فرماتے ہیں یا بنیا مسدات، شب عاشور ہے اور آج ایک تعداد بہرحال ان کی بھی شریک ہے جو شاید پچھلے دنوں میں نہیں تھی، اور شاید ہی کوئی شیعہ ہو جو 9 محرم مجلس میں نہ جائے، شاید ہی کوئی شیعہ ہو، اور ایک بڑی تعداد ہمارے سنی بھائیوں کی بھی۔
9 اور 10 کی مجالس میں ان کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا اشرا آپ پڑھ رہے تھے، اتنے ہزاروں لوگ آ رہے تھے، جی ان کے لیے یہ کہتے، ان کے لیے وہ کہتے، ان کو ایسا کر دیتے، ان کو ایسا بنا دیتے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی تم ہماری جگہ بیٹھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہاں بیٹھنے والے کی ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ جی تو یہاں تو یہ جو 10 دن کا ذوق اور جذبہ ہے وہ تو سال بھر میں نہیں ہے نا۔ وہ والی باتیں جو ہمارے بعض دوست ہم سے توقع رکھتے ہیں وہ سال بھر آنے والوں کے لیے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ہے۔ کون ہے؟ کس نے دیے؟ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ہے۔ کچھ دن پہلے طے ہوتی ہیں باتیں، تو تھوڑا سا پہلے آپ فرماتے تو اس پہ غور کیا جا سکتا تھا۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بلندر صلوات نبی اکرم۔ اب امام سوال کر رہے ہیں اپنے فرزند سے، مسداد یا بنیا مسداد، سداد کیا ہے؟ سین دال الف دال، دال پہلے کے اوپر تشدید ہے، سداد، سین دال الف دال، مسداد، سداد کیا ہے؟ عربی زبان میں لغت میں سداد کہتے ہیں محکم، مضبوط اور مدلل بولنے، یعنی جب بات کی جائے تو اتنی مضبوط بات کی جائے کہ اس بات کو توڑنا، اس بات کو رد کرنا مشکل کم سے کم ہو۔ اب بولنے والا جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی بات بھی مضبوط ہوگی۔ تو لغت میں تو کہتے ہیں سداد مضبوط اور محکم اور مدلل گفتگو، اور صحیح بولنے کو صواب کہتے ہیں، سواد سے، سین سے نہیں۔ صحیح بولنا صواب، مضبوط بولنا سداد۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ لہذا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام نے متقین کی 110 صفتیں بیان فرمائی، اور 110 صفتوں میں مولا علی نے 30ویں صفت جو بیان فرمائی وہ فرمایا منطقہم الصواب، ان کا بولنا صحیح ہوتا ہے۔ متقی وہ ہے کہ جو بولتا ہے تو صحیح بولتا ہے، صحیح بولنا ان کی عادت ہے، وہ صحیح بولتے ہیں، بات صحیح کرتے ہیں۔ اب صحیح بولنا تو ثواب ہے اور مضبوط بولنا سداد ہے۔ اچھا بولنا تو فصاحت ہے، اور اچھا صحیح جگہ بولنا بلاغت ہے۔ یہ فرق ہے فصاحت اور بلاغت میں۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الفصاحہ نہیں رکھا ہے، سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغت رکھا ہے۔ نہج البلاغہ اس لیے رکھا ہے کہ علی بتائیں گے کہ کہاں کیا بات کی جاتی ہے۔ اپنے محترم سننے والوں پر اور روشن کرو، دسترخوان سجا ہوا ہو اور آپ فرمائیں اپنے مہمان سے کہ اس کھانے کو تناول فرمائیے، ذرا یہ شیرنی بھی میل فرمائیے، ذرا اس والے کھانے کی طرف بھی توجہ کیجئے، یہ بھی دیکھیے کتنے چاؤ سے بنایا گیا ہے۔ جی بڑے سجے ہوئے الفاظ، کھانا کھلا رہے ہیں آپ اپنے مہمان کو، اور بہلا بہلا کر، آمادہ کر کر کے اور تیار کر کر کے اسے کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو یہ جو تیار کرنا ہے نا الفاظ کی صورت میں، اسے کہتے ہیں فصاحت۔ مگر یہی فصاحت اگر ماہ رمضان صبح 11 بجے دسترخوان لگا کر مہمانوں کو بٹھا کے کہا جائے کہ یہ کھانا تناول فرمائیے، تو مہمانوں کا بھی حال اچھا نہیں رہے گا، اور کھلانے والے کے اوپر بھی کوئی فرمان جاری ہو جائے گا۔ تو وہ فصاحت ہے مگر بلاغت کے خلاف ہے۔ وہ اچھے الفاظ کہاں استعمال کیے جائیں اسے بلاغت کہا جاتا ہے۔
سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغہ اس لیے رکھا تاکہ بتائیں، علی ہی بتائیں گے کہ کہاں کیسے بولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ اب امام سے سوال ہو رہا ہے مس صدات، صدات کیا ہے؟ تو لغت میں تو محکم بولنا ہے صدات، اور مولا سے سوال ہو رہا ہے تو اب مولا کیا جواب دے رہے ہیں کہ صدات کیا ہے؟ فرمایا توجہ چاہوں گا، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اور بہتر انداز سے تشریح ہو جائے۔ لفظ صدات، صدید، اسی خاندان کا لفظ قرآن میں آیا ہے جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون سے مقابلے کے لیے اللہ نے بھیجا، کہا قولا، توجہ، قولا قولا سدیدا، جب تم دونوں سے ملنے جاؤ تو تم مضبوط بات کرنا، تمہارا قول مضبوط ہو۔ تو لغت میں جو سدید کے معنی، اچھا آپ اگر آمادہ ہیں تو بات آگے بڑھے۔ لغت میں جو سدید کے معنی ہے، صدات کے معنی ہے، وہ آیت میں بھی آئے ہیں، مگر امام نے صدات کا کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں دفع المنکر بالمعروف۔ بابا مولا فرما رہے ہیں مس صدات، صدات کیا ہے؟ مولا حسن فرما رہے ہیں دفع المنکر بالمعروف، منکر کا خاتمہ معروف کے ذریعے، برائیوں کا خاتمہ اچھائیوں کے ذریعے، فساد کا خاتمہ ثواب کے ذریعے، جھگڑے کا خاتمہ امن کے ذریعے، لڑائیوں کا خاتمہ پیار کے ذریعے، برائیوں کا خاتمہ اچھائیوں کے ذریعے۔ بابا دفع المنکر بالمعروف، برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا۔ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا، برائی کا جواب، برائی کا رد پیش کیا جاتا ہے اچھائی کے ذریعے۔ معاشرے میں اگر میں اچھائیاں چاہتا ہوں، معاشرے میں اگر میں خوبیوں کی حکومت چاہتا ہوں، محاسن کی حاکمیت چاہتا ہوں، تو مجھے اہتمام کرنا پڑے گا، ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا۔ ماحول اتنا اچھا کر دیا جائے کہ برائیاں منہ چھپائیں، اہتمام خوبیوں کا اتنا کیا جائے کہ خامیاں کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں۔ جتنا آپ خوبیوں کو حاکم کرتے چلے جائیں گے، اچھائیوں کو غالب کرتے چلے جائیں گے، خود بخود برائیاں، خود بخود عیوب، خود بخود منکرات منہ چھپانے لگیں گے۔ ٹرین چلتے وقت اگر نمازی نماز چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور ہم ان کی ویڈیو وائرل کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو کیسے بھاگ رہے ہیں، تو پہلے تو شرم آنی چاہیے۔ ایک نمازی، ایک اللہ کو یاد کرنے والے کا مذاق بنا رہے ہو۔ میں انہی سے کہہ رہا ہوں جن سے کہہ رہا ہوں، خود تو نماز پڑھ نہیں رہے اور جو پڑھ رہے ہیں ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اگر ساری ٹرین نمازی ہوتی تو جرأت تھی ڈرائیور کی کہ وہ ٹرین چلاتا۔ اگر سب اچھے لوگ ہوتے، سب نمازی ہوتے، تو ایسا ماحول ہی نہ ہوتا۔ کیا وقت ہو اور کیا اچھا منظر ہو کہ ہمارے پبلک پارکس کے اندر، ہماری عمومی جگہوں کے اوپر ایسا ماحول بن جائے کہ دیندار لوگ، باحجاب بچیاں، نماز گزار لوگ وہاں جائیں اور انہیں وہاں جا کر کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انتظام کیا جائے اور اہتمام کیا جائے۔ امام فرما رہے ہیں دفع المنکر بالمعروف، منکر کو معروف کے ذریعے سے دفع کیا جائے، دور کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اچھائیوں کو بڑھا دیجئے، خوبیاں بڑھا دیجئے، ان جوانوں کو مصروفیت دے دیجئے، تو یہ پھر کسی لا دین اور بے دین جماعت میں کیوں جائیں گے؟ جب آپ نے انہیں مصروفیت نہیں دی ہے، جب آپ نے انہیں کام نہیں دیا ہے، تو یہ تو خون ہے، یہ تو گرم خون ہے، یہ تو دوڑ رہا ہے تیزی سے۔ یہ بدن میں خون کی روانی انہیں بھی دوڑا رہی ہوتی ہے، انہیں کہیں تو جانا ہے۔
تو انہیں وہ دروازہ دکھا دو کہ جہاں آنے والا علی والا ہوتا ہے، جہاں علی والوں کو آنا چاہیے۔ فارغ چھوڑ دیں گے جوانوں کو، ان کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی مثبت انداز اور طریقہ کار نہیں ہوگا۔ فلاحی ادارے بنائیے، اسکول بنائیے، رفاہی کام کیجئے، سوشل اور سماجی خدمات انجام دینے کی کوششیں کیجئے۔ 6 جوان آپس میں مل کر اپنے محلے کے اندر طے کر لیں کہ جتنی ہماری توانائی ہے اتنا ہم اس علاقے کے اندر خدمت خلق اور انسانی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوشش کریں گے۔ جی کیا معلوم کہ آپ 5 یا 6 لوگ جمع ہو کے کام کریں اور 2 مہینے نہیں گزرے کہ آپ کا قافلہ 100 جوانوں میں تبدیل ہو جائے۔ اور اپنے کاموں کو اتنا شفاف رکھیے کہ پھر کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب یہ کوئی کسی مطلب کے لیے اور کسی دہشت گردی اور کسی اور کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اپنے ہر کام کے اوپر آپ شفافیت کو رکھیے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان ممالک کے اندر جو سمندر پار کے ممالک ہیں، جو انگریزوں کے علاقے ہیں، وہاں دیکھیں آپ چیریٹی کا کام، فلاحی کام، خدمت خلق کا کام، وہاں وہ شاید ہی کوئی ہو کہ جس کا جو اپنا حصہ کسی خدمت خلق میں نہ ڈالتا ہو، اور ہمارے یہاں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے۔ اس میں قصور قدرے میرے قبیلے کا بھی ہے، میں جس قبیلے کا ہوں ان کا بھی قصور ہے کہ سسٹم دینا ہے، ہمیں لوگوں کو مصروفیات دینی ہے۔ بہرحال بالکل ہی بے عمل مولوی نہیں ہوں۔ الحمدللہ اس وقت 16 ادارے ہمارے پورے پاکستان میں چل رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کوشش کر رہے ہیں کہ خدمت کر سکیں، کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک پہنچ سکیں، میڈیکل سینٹرز، اسکول کی صورت میں، ریسکیو کی صورت میں۔ ایک بہت بڑا ادارہ تو بنا کر فساد کی خاطر چھوڑ دیا، فساد نہ ہو اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ امام کی سیرت پہ غور کر رہا ہوں۔ مسدات فرمایا دفع المنکر بالمعروف، منکر کو معروف کے ذریعے سے دور کرنا، یہ ہے صدات۔ امام کا جواب، لغت میں کوئی اور معنی نہیں ہے، امام اپنی زندگی کا خلاصہ دے رہے ہیں، اپنی زندگی کا حاصل بتا رہے ہیں کہ صدات کے کیا مطلب ہے۔ ایک جوان مولا امام محمد باقر علیہ السلام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کی محفل ہے، سب مولا سے سیکھنے آئے، یہ موصوف وہاں جا کر بولے چلے جا رہے ہیں۔ امام تشریف فرمائے، سب امام سے کچھ سیکھنے سمجھنے آئے، یہ وہاں جا کے بول رہے ہیں۔ ابھی ایک بات ختم نہیں ہوتی تو انہیں دوسرا قصہ یاد آ جاتا ہے، ابھی دوسرا قصہ ان کا تمام نہیں ہوتا تو تیسرا قصہ یاد آتا تھا۔ امام تشریف فرمائے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موصوف بولے چلے جا رہے ہیں، انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ کہیں تو خاموش ہونا ہوتا ہے، یہ بولنے کی جو بیماری۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کوئی بڑا بیٹھا ہے، کوئی معتبر بیٹھا ہے، کوئی عالم بیٹھا ہے، کوئی زیادہ تجربے کار بیٹھا ہے، کوئی بزرگ بیٹھا ہے، تم اس کے پاس گئے ہو تو اس سے سنو، سنانے چلے گئے انہیں۔ بعض لوگ تو اپنی حدوں کو بھی نہیں پہچانتے، نہ صرف امام کو سنا نہیں رہے ہوتے بلکہ امام کی بھی معاذ اللہ امامت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے مولا سے کسی نے کہا آپ جس جنگ پر جا رہے ہیں نہ جائیے، ہار جائیں گے۔ بولنے والا کوئی اسی قبیلے کا تھا۔ جی بعض اوقات تو اتنے بدتمیز ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا تم کیسے سمجھتے ہو، کیسے جانتے ہو کہ میں جنگ ہار جاؤں گا؟ کہنے لگا آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ آپ نے دیکھا اماموں کا بھی حساب لگاتے ہیں۔ امام نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنا میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اونٹ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ ایک ستارے کی حرکت کی وجہ سے۔ خاموش، کچھ نہیں پتا تھا۔ امام کی گھوڑی قریب کھڑی تھی اور وہ پیٹ سے تھی، امید سے تھی۔ امام نے اس کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے مادہ؟
جواب ہی نہیں آیا. امام نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمان کی باتیں کر رہا ہے. پھر فرمانے لگے اچھا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ وہ بھی نہیں پتا تھا اسے. حضرت نے فرمایا آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، زمین کو نہیں جانتا. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے شہید ہونے والے کون ہیں، ان کے بھاگنے والے کون ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، وہ حتیٰ یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بڑے بڑے دانشور علماء صاحبان علم و دانش کے سامنے بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے کان میں اگر کوئی کہہ دے نا سامنے والا پولیس افسر ہے تو پھر فوراً میں معاشرے کی نفسیات پر مجلس پڑھ رہا ہوں نا تو ایک دم چپ لگ جائے گی. یعنی عالم دانشور اس کے سامنے جو چاہو بول دو، اور پتہ چل جائے کہ سامنے والے کے پاس کوئی ڈنڈا ونڈا ہے، سامنے والے کے پاس کچھ ہے جو کچھ کر سکتا ہے، تو پھر خاموشی ہو جائے گی. نہیں عزیزو، میں جوان اور بچوں سے کہہ رہا ہوں، میرے بچے میرے جوان میرے لیے عزت ہے کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں الحمدللہ اکثریت جوانوں کی ہوتی ہے جو ہمیں سننے آ رہی ہے. یہ میری عزت ہے. آپ میرے لیے میرے مہمان ہیں. آپ کا شکریہ. میری پورے عشرے میں کہیں بھی اور یہاں اگر کوئی ایسا جملہ ہو گیا ہو جو آپ کی توہین یا آپ کی بے ادبی میں نے کی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. بیٹھا ہوا ہے اور امام کے سامنے بولے چلے جا رہا ہے اور امام سن رہے ہیں اسے. تو اصحاب کا غصہ بڑھنے لگا. اب کیسے اصلاح کریں گے؟ امام اصلاح بھی کرنی ہے، امام ہادی ہے، امام ہے، امام رہنما ہے. تو کیسے اصلاح کریں گے امام؟ جیسے ہی لوگوں کا غصہ بڑھا تو امام نے ایک حد تک اسے برداشت کر کے فرمایا اللہ اکبر. امام نے فرمایا ان اللہ بعث الانبیاء بکلام، اللہ نے بولنے کے لیے تو صرف نبیوں کو بھیجا ہے. کیا کہنا، یہ نہیں فرما رہے تم زیادہ بول رہے ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اچھا اللہ کرے وہ جوان بھی اتنا سمجھدار ہو کہ امام کیا کہہ رہے ہیں. بعض لوگ تو اشارے سنتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارا بھی کچھ حال ایسا ہی ہے. جب ہم اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اشاروں میں بات کرتے ہیں نا تو آپ سارے پتے وہاں لگا دیتے ہیں، یہ ڈاک وہاں بھیج دیتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ مولانا تو کسی فلاں کو کہہ رہے تھے، اور ڈائریکٹ بات کریں تو فساد ہونے کا خوف ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھداری عطا فرمائے. تو ایسے ہی ایک جوان کے بارے میں آ کر مولا امام علی نقی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی زبان میں بھی کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات بھی کر لیتا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے بھائی کو کہہ دیتا ہے یہ چیز وہاں رکھ دو، محترمہ کو کہہ دیتا ہے فلاں یہ. بعض لوگ تو موبائل اٹھا کے بھی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ کال آ رہی ہے تو اس کو اٹھا کے کہہ دیا نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں. تو ایسا ہی ایک جوان امام کے سامنے اسے لوگوں نے کہا جی مولا یہ تو نماز میں باتیں کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بولتا ہے. تو حضرت سے قریب بلایا. حضرت نے فرمایا کہ نصیحت کروں گا، ان الصلاۃ دعاء و ذکر و قرآن. نماز 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. نماز میں دعا مانگنی ہے، نماز میں ذکر الہی کرنی ہے، یا نماز میں قرآن ہے. کیا انداز ہے ہدایت کا. حضرت قمبر کہیں سے گزر رہے تھے تو قمبر کو ایک شخص نے گالی دی، سب کیا، شتم کیا. تو قمبر کو آ گیا غصہ.
جی تو مولا اس منظر کو دیکھ رہے تھے، مولا علی آقائے کمبر. مولا علی نے فرمایا دع شاتمک، خبردار اپنے اس گالی دینے والے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارا اسے چھوڑ دینا 3 فائدے پہنچائے گا. جو تمہیں گالی دے رہا ہوں، دع شاتمک، اپنے شاتم کو چھوڑ دو، گالی دینے والے کو چھوڑ دو. پہلا فائدہ ترض الرحمن، تمہاری اس برداشت پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کی مرضیاں، اللہ کی رضایت تم حاصل کر لو گے برداشت کی وجہ سے. فرماتے ہیں تسخط الشیطان، اور شیطان کا منہ کالا کرو گے. بھائی اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ لفظ کا لطف لینا. تم رحمان کو راضی کرو گے اور شیطان کا منہ کالا کرو گے. اور تیسری چیز فرماتے ہیں وَتُعَاقِبُ عَدُوَّكَ، اور گالی دینے والے کا سب سے بہتر بدلہ یہ ہے کہ تم اسے گالی نہ دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس باب العلم کے صحن میں 2 لڑکے لڑ رہے تھے آپس میں. کچھ عرصے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں جا رہا تھا اپنے ایک سفر پر، باہر نکلا تو دونوں لڑ رہے تھے، شدید ابے تبے چل رہا تھا. اور ایک زیادہ باتیں کر رہا تھا، دوسرا کچھ کہتا تھا اور پھر کہتا تھا باہر چلو پھر بات کرتے ہیں، باہر چلو بتاتا ہوں. تو میں قریب آ گیا، میں نے کہا باہر جا کے کیا بتاؤ گے؟ کہنا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے پہلے تو اس کو شاباش دی. میں نے کہا کم سے کم تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور اچھی صلوات پڑھ دیجیے. محرم کی مجلس ہے، برداشت کرنے والوں کی رات ہے. ہر خیمے سے ذکر، دعا اور قرآن کی آواز آ رہی تھی. کسی خیمے میں تسبیح پروردگار کی جا رہی تھی، کسی خیمے میں دعا مانگی جا رہی تھی، اور کسی خیمے میں قرآن، خوش لہن قرآن پڑھنے والوں کی آوازیں اس خیمے سے آ رہی تھیں. اور حسین تھے کہ خیموں کے درمیان ایک ایک کی تسبیح، ذکر اور دعا کو سن رہے تھے. ایک بڑے خیمے میں میرے مولا نے تمام اصحاب کو جمع کیا. فرمایا کہ میں تم سے بات کرنے آ رہا ہوں. یہ ذمہ داری جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب زہیر قین نے دی، اور سب ایک خیمے میں جمع ہوئے. امام ان کے قریب آ کے بیٹھے. فرمایا میں چراغ بجھا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جانا چاہے، اس لیے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ کل مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر میں چراغ اس لیے بجھا رہا ہوں تاکہ تمہارے چہرے پہ شرمندگی نہ آئے، جاتے ہوئے تم شرمندہ نہ ہو. کیا آبرو رکھ رہے ہیں، کیا احساسات کا خیال ہے. پھر فرمایا اگر اچھا تم نہیں جانا چاہتے ہو تو ایک عذر شرعی تمہیں دے دیتا ہوں، میری اہل بیت میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ کل تم اہل بیت کے بچانے والوں میں شمار کیا جاؤ. امام نے چراغ بجھا بھی دیا، مگر جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو سب نے اپنی اپنی تلواریں باہر رکھی ہوئی تھی، اور جناب زہیر قین نے اصحاب کی طرف سے بڑھ کر کہا اگر ہم 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے.
فرمایا آپ ہمارے امام ہیں، ہم پر حاکم ہیں، اگر آپ فرمائیں تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ لیں، مگر ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تب حسین نے ایک جملہ، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، میں اپنے اصحاب جیسے اصحاب کسی اور کے نہیں دیکھ رہا۔ واضح تشریح تو ہم کرتے ہیں نا، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، ایسے میرے بابا علی کو بھی نہیں ملے، ایسے اصحاب تو میرے بھائی حسن کو بھی نہیں ملے۔ میں اپنے اصحاب پر فخر کرتا ہوں۔ پھر حسین خیام اہل بیت کی طرف گئے، خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو مائیں اپنے اپنے بچوں سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک خیمے سے ایک ماں کی آواز آئی جو جھولا جھلا رہی تھی، اور جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی تم تو گھٹنیوں پہ نہیں چل پاتے، تم کل کیسے اپنی قربانی دو گے؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب آپ تیرا بچہ تو سب سے آگے ہوگا، اس کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوگی۔ ایک ماں کی آواز آئی جو اپنے بیٹے علی اکبر کو لیے بیٹھی ہے، اور بی بی ام لیلہ کہہ رہی ہیں علی اکبر سب سے پہلے کل تم جاؤ گے، دیکھو دوسروں کے بچے قربان ہونے نہیں جائیں گے، پہلے حسین ہی کا بچہ۔ اللہ اکبر۔ روز عاشور آ گیا، صبح سے چاشت تک لشکر بے لشکر جنگ ہوئی، اور چاشت کے بعد آخری حملہ جو لشکر کا لشکر سے ہوا ہے، انہیں حضرت عباس اپنوں کو، مولا حسین کے اصحاب کو حضرت عباس بچا کر لائے۔ شاید ایک سبب حضرت عباس کے غازی لقب پانے کا یہ بھی ہے۔ اور پھر تن بتن کی جنگ شروع ہوئی، ایک یہاں سے جائے گا تو ایک وہاں سے آئے گا۔ جب تن بتن کی جنگ شروع ہوئی تو اصحاب جاتے رہے، یہاں تک کہ تمام اصحاب شہید ہو گئے۔ اب وقت آ گیا اہل بیت کا، تو جب اہل بیت کا وقت آیا نا تو امام کی آواز آئی، یا علی، اے میرے علی اکبر، تقدم علی، اب تم جاؤ گے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آمادہ ہو گیا نا رونے کے لیے۔ علی اکبر کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا جاؤ تیاری کرو، سب سے پہلے جا کر اپنی پھوپھی زینب سے رخصت لو، اپنی بہنوں سے رخصت لو، اپنی ماں ام لیلہ سے رخصت لو، بیویوں سے آخری سلام کر کے آ جاؤ۔ اب حضرت علی اکبر خیام اہل بیت کے قریب آ کر کھڑے ہوئے اور آواز دی، السلام علیکم یا زینب یا جاریۃ فضہ یا ام لیلہ یا ام رباح یا سکینہ، ھذا السلام سلام الآخرہ، اے اماں زینب میرا سلام، اے ام لیلہ میرا سلام، اے ام رباح میرا سلام۔ اور پھر ایک کنیز، دادی کی کنیز کو بھی سلام کیا، اور یہ کہہ کر سلام کیا، اے میری دادی زہرا کی کنیز اماں فضہ، تم پر بھی میرا سلام۔ اور کہا، اے سکینہ، تم پر میرا سلام۔ رونے والوں، یہاں تک ہر بیوی نے سلام سنا اور اپنی اپنی جگہ سے جواب سلام دے دیا، مگر جیسے ہی کہا نا حضرت علی اکبر نے یہ سلام آخری ہے، تو ہر بیوی اپنے خیمے سے باہر آ گئی اور ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئے۔ علامہ ذیشان نجوادی کہتے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے باہر آتے تھے، خیمے کا پردہ ہٹتا تھا اور پھر بیویاں اندر لے جاتی تھی، اور پھر رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی، پھر علی اکبر باہر آتے تھے، خیمے کا پردہ ہٹتا تھا،
کچھ باہر آتے تھے پھر بیویاں اندر لے جاتی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑے بھرے گھر سے جوان کی میت اٹھ رہی ہے. فرماتے ہیں ایک بیوی تو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. پھر خود فرماتے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی اور وہ چھوٹی بیوی سکینہ بار بار آواز دے کر کہتی تھی ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو، بھیا بابا غریب ہے، بابا بھیا ہم وطن میں نہیں ہے. یہ انسانی قدریں ہیں. جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے. یہ تضاد نہیں ہے. ایک جانب قربان کرنے کو بھیج رہے ہیں، دوسری جانب ایسے روک رہے ہیں. یہ تضاد نہیں ہے، یہ انسانیت کے تقاضے ہیں. جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے. ہاں حسین خود سجائیں گے اور خوب روئیں گے بھی. اپنے بچے کے سر پہ امامہ باندھیں گے، تلوار حمائل کریں گے اور زاروں قطار روئیں گے بھی. انہیں کیا پتا جن کے ہاں انسانیت نہیں ہے. جب نبی مکرم کا فرزند سرکار دو جہاں کا چھوٹا بیٹا حضرت ابراہیم کی رحلت ہوئی نا، تو نبی اتنا روئے کہ ازواج نے حلقہ بنا کر گرد حلقہ بنا کر نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت چھوٹا تھا، اس کے جانے پر آپ بہت رو رہے. تو فرمانے لگے میرا دل ٹوٹ رہا ہے، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں کیسے رو رہا ہوں. جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا اس کا دل نرم ہوتا ہے. بیویوں نے حضرت علی اکبر کو رخصت کیا. اب حسین نے اپنے بچے کو تیار کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا اور فرمایا جاؤ میرے لال، جا کر اپنے جہاد کا مظاہرہ کرو. علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے. اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے. جب علی اکبر آگے بڑھے تو کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا. اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ آواز دے رہا اہلا اہلا، اے میرے لال آہستہ، اے علی اکبر آہستہ. اتر آئے گھوڑے سے. بابا کو گلے لگایا بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی، بابا آپ ہی نے تو بھیجا تھا. فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. علی اکبر جاؤ، جا کے میدان کربلا میں اپنا جہاد پیش کرو. گئے حضرت علی اکبر. مولا ایک بلندی پہ کھڑے اپنے بچے کا جہاد دیکھ رہے ہیں. خبر آئی کہ بڑے بڑے پہلوانوں نے حلقہ بنایا ہے اور مکمل حملہ ہو رہا ہے اور علی اکبر اپنے فنون حرب سے ان کا جواب دے رہے ہیں. تو جناب امام حسین اس ٹیلے سے اتر کر آئے اور جناب فضا کو بلا کر کہا علی اکبر کی ماں کو جا کے میرا سلام کہو اور کہو کہ دعا کرے. ایک دفعہ اور میں اپنے بچے کو قریب سے دیکھوں. حضرت ام لیلہ خیمے میں گئی. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے. جو گاڑیوں میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں، جو بزرگ خواتین اور مرد باہر کرسی پر یا گاڑی میں بیٹھے ہیں، شب عاشور کی مجلس ہے، 9 محرم کی مجلس ہے. یہ رات اہل بیت کے نزدیک بڑی اہمیت کی رات. اپنی تقدیریں تبدیل کروا کے جائیے، اپنے فیصلے اچھے کروا کے جائیے، اپنا رزق بڑھوا کے جائیے، بیماریوں سے شفا لے کے جائیے، اپنے بزرگوں کی مغفرت کا پروانہ لے کے جائیے، اپنی نسلوں میں محبت اہل بیت کو ثبت کروا کے جائیے. حضرت ام لیلہ خیمے میں گئی، سر پہ قرآن رکھ لیا اور مناجات پڑھنے لگی. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا یوسف مجھے دکھا دے. ابھی ام لیلہ بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی. بی بی نے خیمے کے در پہ جا کے دیکھا تو علی اکبر واپس آئے اور بابا سے کہنے لگے بابا
प्यास की शिद्दत ने मार डाला। बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता किसका पोता हो, थके नहीं, मैं बताता मक्तल पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मुझे किस अब्बास ने तरबियत दी है। हज़रत कितना सख्त इम्तहान है इमाम हुसैन का। 3 साल के थे हजरत अली अकबर, बाबा के बराबर में आके बैठे मस्जिद में, कहने लगे बाबा मुझे अंगूर चाहिए। इमाम ने नहीं कहा कि अंगूरों का मौसम नहीं है। अली अकबर मांगे और बाबा हुसैन न दे, फौरन पेशानी का बोसा देकर कहा अली अकबर तुम बाबा से कुछ मांगो और तुम्हारे बाबा तुम्हें न दें, ये कैसे हो सकता है। मस्जिद के सुतून पर इमाम ने हाथ मारा तो सुतून से अंगूरों का खोशा गिरा और अली अकबर को देखकर कहा तुम्हारे बाबा तुम्हारी आरज़ू पूरी करने वाले हैं। अब मैं रोने वालों से सवाल करूं, 3 साल का अली अकबर मांगे तो हुसैन मौजज़े से अता करें। ये कड़ियल जवान, अब इम्तहान है, अब आजमाइश है। फरमाने बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो बताता। शायर ने इस मंजर को नज़म किया है। बीबी उम्मे लैला खैमे के दर से देख रही है, कुछ फासले पर बेटा बाप से पानी मांग रहा है। शायर नज़म करता है शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। थके नहीं। शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। अली अकबर जो कितनी मजबूर थी, जो रोने आए, कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार। जाओ अली अकबर तुम्हारे नाना तुम्हारे लिए आबे कौसर लिए खड़े। अज़ादारों अली अकबर मैदान करबला गए, दुश्मन का जवाब दिया और हमला किया और जवाब दिया और जख्म बढ़ने लगे, मगर जख्मों पे जख्म खाने के बाद भी घोड़े से गिर नहीं रहे। तो हकीम इब्ने तुफैल को पिसरे साथ ने कहा क्या करें कि ये जवान गिर जाए। तो उसने कहा कि मैं इसके सीने पर बर्छी मारूंगा। अल्लाह आपकी जवानियों को सालिम रखे। और अज़ादारों का मंजर बना कि सीने पे बर्छी लगी। अब अली अकबर से घोड़े पर बैठा नहीं गया, बाबा को आवाज दी बाबा मेरा सलाम। हुसैन वहां से चले, अली अकबर घोड़े से गिरे। रोने वालों मैं बुजुर्गों को पढ़ने के बाद पढ़ रहा हूं, 6 मरतबा हुसैन जमीन पर गिरे और ये कह कर गिरे अली मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। करीब से आवाज आई बाबा मैं आपके करीब हूं। हुसैन जमीन पर बैठ गए, अपने बच्चे के सर को अपनी आगोश में लिया, गौर से देखा तो सीने में बर्छी लगी हुई है। कहा अली ये क्या है बाबा, मेरे सीने में बर्छी है और बर्छी का फल टूट गया है। हुसैन ने लिबास खोलना शुरू किया और बर्छी निकालना चाहिए। थके नहीं, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। बर्छी निकालना चाहिए, हिलाई बर्छी, यहाँ बर्छी हिली, वहाँ अली अकबर ने एड़ियाँ रख दी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन करबला को ज़लज़ला आ रहा। हुसैन ने अपना घुटना ज़मीन पर टेका, बर्छी टूटी बर्छी में अपने हाथों से गिरफ्त ली और निकालने से पहले आवाज दी नाना आइए, मैं अपना इस्माइल ज़िबह कर रहा हूँ, नाना अपने साथ इब्राहिम को मिलाइए। हुसैन ने बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। इन्ना लिल्लाह, सीने पर सीना रख दिया,
اللہ کا